بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ منکرین حدیث دراصل منکرین قرآن ہیں۔ ان کا فتنہ بہت پھیلتا جا رہا ہے۔ اصل میں اب آخری دور ہے، اس کے بعد اب قیامت ہی ہے، تو ابلیس کو جو چھوٹ ملی ہوئی تھی، مہلت ملی ہوئی تھی، اب اس میں آخری زور لگا رہا ہے، زیادہ سے زیادہ جہنمی اکٹھے کر رہا ہے۔ اور اس کے راستے میں اب جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ قرآن اور حدیث ہے، صحیح حدیث۔ اور صحیح حدیث جو ہے وہ قرآن کی معنوی تعریف کا راستہ روکتی ہے۔ تو اب یہ حدیث ان کے راستے میں رکاوٹ ہے، لہٰذا یہ حدیث کو ہٹا کے اب قرآن کی من مانی تعبیر کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے قرآن کے معنی اور مفہوم کو سامنے لانا چاہتے ہیں، تاکہ وہ سٹرکچر کبھی دوبارہ قائم ہی نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کے دور میں جو ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی، مدینہ کی ریاست، اور پھر ایک ماڈل کے طور پر اس کو پیش کیا گیا پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ اور ابھی اس سسٹم نے پورے یہ جو جتنے ادیان باطل ہیں ان کے اوپر غلبہ پانا ہے، اور یہ قرآن تو نازل ہی غلبہ پانے کے لیے ہے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو بھیجا ہی اسی لیے گیا تھا، پوری انسانیت کے لیے، تاکہ اللہ کا دین پوری انسانیت کے اوپر نافذ کیا جائے، اور تمام یہ شیطانی دین ان کا کلا کما کر کے ان کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ اسلام کے علاوہ جتنے ادیان ہیں یہ سارے کے سارے باطل ہیں، انسانوں کی دماغوں کی نکلی ہوئی اختراع ہے، اور یہ انسانوں کی غلامی کے اندر جکڑ دینے والے نظام ہیں۔ اور اسلام جو دین ہے اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے پسندیدہ دین، وہ یہ ہے کہ انسان انسانوں کی غلامی سے نکلے اور اللہ اپنے اکیلے مالک کے بندے بن جائیں اور اللہ کی غلامی کے اندر آ جائیں۔ تو جہاں اور یہ فرقے ہیں، مسلک ہیں، اور یہ بھی بے شمار حدیث کا انکار کرتے ہیں، اپنے دائرے کے اندر بند ہیں، مسلک کے اندر بند ہیں، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہوں، بے شمار حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، بس صرف اپنے مسلک کے اندر کہ بس ہمارے حضرت نے جو کہہ دیا بس وہی ہے۔ اسی طرح یعنی جو اس دائرے کے اندر آئے گا وہ ان کے نزدیک قرآن و حدیث کا ماننے والا ہے، اور جو ان کے دائرے کے اندر نہیں آئے گا وہ نہیں ماننے والا ہے۔ تو اس طرح بے شمار یہ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں اور آپس میں لڑتے بھی رہتے ہیں۔ لیکن یہ جو منکرین حدیث کا ایک گروپ ہے، حالانکہ یہ آپس میں بھی ان کا کئی معاملات میں وہ اتفاق نہیں ہے، آپس میں بھی اختلافات ہونے کے باوجود چونکہ مقصد سب کا ایک ہی ہے، لہذا اس وجہ سے یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور جو گروپ وغیرہ بناتے ہیں اسلام کے نام سے اور القرآن کے نام سے، یہ واٹس ایپ کے گروپ وغیرہ بھی بناتے ہیں، تو اس کے اندر نئے نئے لوگوں کو پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں اور حدیث سے اعتماد اٹھاتے ہیں۔ اور سب سے بڑا ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح حدیث ہے۔ اور یہ کوئی نئے نہیں ہیں، اس سے پہلے جو ان کے اکابرین گزرے ہیں وہ بھی یہی کام کرتے رہے ہیں، اس طرح سر سید احمد خان ہوں، یا یہ قادیانیوں کا ٹولہ غلام احمد قادیانی، اور پرویز، اور یہ غامدی آج کے، یہ سارے کے سارے اسی جو ہے نا یہ ٹریک پر چڑھے ہوئے ہیں۔ حدیث پر اعتماد اٹھ جانا اور قرآن کی من مانی تشریح کرنا، پھر بے شمار معجزات کو یہ نہیں مانتے، معجزات کے بارے میں ان کا کنسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے، اور جو کوئی چیز ان کے اپنے مزاج کے خلاف آتی ہے اس کو بس یا تو ایسی عجیب و غریب تعویل کرتے ہیں، جس طرح اگر جنوں کا معاملہ آئے گا تو کہیں گے بھائی جن یہ دیہاتی مخلوق ہیں، اور دوسرے جو انس ہیں وہ شہری مخلوق ہیں، اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر معراج کے واقعے کو بھی یہ جو ہے وہ کبھی خواب کہنا شروع ہو جاتے ہیں اور کبھی وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ پھر غامدی صاحب تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کسی کو کچھ نہ کہا جائے، کسی کو کچھ نہ کہا جائے، حتیٰ کہ قادیانی کو بھی کچھ نہ کہا جائے، جو مرضی کرو، کسی کو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن اصول بیان کرتا ہے قیامت تک کے لیے کہ جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ سورہ المائدہ کے اندر 3 مرتبہ یہ آیت دہرائی گئی ہے، اور 3 مرتبہ کہا گیا ہے کہ جو اللہ کی آیات کے مطابق فیصلہ نہ کریں، یعنی ایمان عقیدے کی بات ہو، کوئی فیصلہ ہو، اللہ کی کتاب کچھ کہے
اور وہ اپنے علماء کی یا کسی اور کی بات کو مانے یا اپنے من کی بات کو مانے تو فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ، ایسے سارے لوگ کافر ہیں۔ اور دوسری جگہ فاسق کہا گیا، پھر ظالم کہا گیا، تو اس انداز سے ان کی گرفت کی گئی۔ یہ اصولی باتیں ہیں، لیکن غامدی صاحب نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی کسی کو اختیاری کو نہیں، کچھ نہ کہا جائے۔ پھر جو ایسی روایتوں جس طرح یہ دوسرے مسلک والے جو جھوٹی روایتوں کو بھی حدیث سمجھ کے ماننا شروع کر دیتے ہیں، چاہے حدیث کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر نہ ہو یا کمزور قسم کی کتابوں میں ہوں یا بخاری کی روایات سے ٹکراتی ہوں، بے شمار ایسی روایتیں ہیں جس کو وہ مانتے ہیں اور ان کو دلیل بنا کے یہ دوسرے لوگ جو ہے نا وہ صحیح حدیث کا بھی انکار کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو ایسی روایتیں ہیں کہ آدم علیہ السلام کی دعا نبی علیہ السلام کے وسیلے سے قبول ہوئی، بالکل جھوٹی روایت ہے۔ پھر کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، بالکل جھوٹی روایتیں ہیں۔ اسی طرح یا ساریہ الی الجبل، یہ جو ایک عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ غیب جانتے تھے اور دوسری جگہ کی خبریں وہ دے رہے تھے، یہ بالکل جھوٹی روایتیں ہیں۔ تو اسی طرح انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، یہ مسند احمد کے اندر ہے، یہ بالکل جھوٹی روایت ہے، منکر روایت ہے۔ امام بخاری نے اس کا نام لے کے منکر روایت کہا ہے، اور پھر ساتھ ہی کہا کہ جس کے بارے میں منکر روایت کہوں یا منکر، اس کو بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور مسند احمد کے اندر تو بہت زیادہ ایسی روایتیں ہیں جو شیعت کو پروموٹ کرتی ہیں۔ تو ان روایتوں کا اگر کوئی انکار کرے تو یہ دوسرے لوگ کہنا وہ حدیث کو نہیں مانتے ہیں، تو اور دوسرے جو ہیں وہ ساری حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو اصل میں یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی بالکل تکمیل کر دی ہے، اور نبی علیہ السلام کے ذریعے تشریح قرآن کی ہو چکی ہے، اور اس تشریح کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ خود نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر صحابہ جس طرح عبداللہ بن عمر بن عاص یہ حدیثیں لکھا کرتے تھے، اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے سے زیادہ کوئی حدیثیں نہیں جانتا سوائے عبداللہ بن عمر بن عاص کے، کیونکہ وہ لکھا کرتے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ اسی طرح ایک ابو القیس کا جو وفد آیا تھا، نبی علیہ السلام نے ان کو کچھ نصیحتیں کیں، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ساری باتیں اگر مجھے لکھوا کے دے دے تو یعنی یاد رہیں گی۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا ان کے لیے لکھ دو، تو لکھی بھی گئی ہیں چیزیں۔ تو یہ پورا ایک دین ہے جو مکمل ہو چکا ہے صحابہ کے ذریعے، نبی علیہ السلام کی تشریح کے ذریعے۔ پھر صحابہ نے جس طرح دین کو سیکھا اور قرآن کی آیات کی تشریح کی تو اس کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، علماء نے کیا ہے، اللہ نے اپنے بندوں سے کام لیا ہے۔ تو پھر یہ کئی دفعہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ 200 سال بعد جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ معاملہ کیا ہے، وہ انسان تھے جی، بھائی انسان ہی تو تھے، تو قرآن بھی تو انسانوں ہی کے ذریعے محفوظ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی کے ذریعے اس کو اکٹھا کیا ہے، اور قیامت تک کے لیے یہی قرآن اور صحیح حدیث۔ تو اللہ کے بندوں یہ ایمان خالص کا معاملہ ہے۔ تو اس طرح جو سب سے بڑا اٹیک کرتے ہیں یہ قادیانی ہو گئے، یہ منکرین حدیث ہو گئے، یا یہ جس نے دوسرے فرقے پائے جاتے ہیں، ان کا جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے شیعوں کا بھی، یہ بخاری کی حدیث کے اوپر ہے، کیونکہ بخاری ان کی جڑوں کو کاٹ دیتا ہے۔ اللہ کا وہ بندہ، وہ موحد عالم دین گزرا ہے، امام الموحدین گزرے ہیں، اور بہت ہی سمجھدار اور بہت ہی علم والے آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا ہے، اور اجمی تھے، اور یہ دین جو ہے نہ عربیوں کا اور نہ اجمیوں کا، یہ سب کے لیے ہے۔ جو بھی اللہ کے دین کے لیے کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکالے گا، ان کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ ابو حنیفہ بھی اجمی ہیں، اور ابھی جو ایک نزول ہوگا جن کا، وہ جو نبی عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم، وہ بھی اجمی ہیں۔ تو یہ عرب اور عجم کا معاملہ نہیں ہے، اس چیز کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے اس کی جڑیں کاٹ دیں۔ آخری خطبے کے اوپر نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ کسی عربی کو اجمی کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، نہ گورے کو کالے کے اوپر، کسی کو بھی، مگر صرف تقویٰ کی بنیاد کے اوپر۔ تو اب عربوں نے جو دین سے مذاق کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر یہ گھمت کے پجاری بن گئے ہیں، اپنی بادشاہت کے پجاری بن گئے ہیں، اپنے خاندان کے پجاری، یہ چیزیں ان کو زیادہ پیاری ہیں اللہ کے دین کے مقابلے میں۔ تو اللہ نے ان سے امامت قیادت چھین لی ہے۔ اس سے پہلے ترکوں نے بھی اسی طرح کا انداز اختیار کیا تھا۔ تو یہ کوئی دین، کوئی وراثتی دین نہیں ہے۔ جو بھی اللہ کے راستے میں آگے بڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولے گا، اور دین کی قیادت انشاءاللہ ایسے لوگوں کے حصے میں آئے گی جو خالص قرآن کے مطابق اپنا ایمان عقیدہ رکھیں گے، اور صحیح حدیث کو اس کی تشریح میں، اور حدیث کی سب سے بڑی کتاب جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کی ہے، پھر اسی راستے پر
مسلم رحمۃ اللہ علیہ چلے ہیں، باقی اور بھی حدیثوں کی کتابیں ہیں۔ باقی یہ سیاہ ستہ کا جو نام دیا گیا یہ تو 30ویں صدی میں دیا گیا ہے، سیاہ ستہ۔ حالانکہ صحابہ کے دور میں یا تابعین تبع تابعین کے دور میں یہ سیاہ ستہ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ صحیح روایتوں کا ایک اصول مرتب کر دیا گیا ہے، اور پوری طرح بات پتہ چل جاتی ہے کہ یہ راوی کیسے ہیں، کہ علمی جادو ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کام لے لیا ہے۔ باقی اگر یہ بخاری کو گرانے کی کوشش کرے گی اور سمجھیں گے ہم کامیاب ہو جائیں گے، تو یہ تو ایسی بات ہے کہ جو سورج کی طرف منہ کر کے کوئی تھوکے تو سورج کو تھوڑا ہی بچا سکے گا، تھوک اس کے منہ کے اوپر کرے گا۔ تو اللہ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری طرح نافذ کرنا ہے، پوری زمین کے اوپر اس نے غالب آنا ہے، تو ان کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ رائے گاں کرے گا، رد جائیں گی۔ تو یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ صحیح دین کو سیکھا جائے، ایمان عقیدے کو سیکھا جائے۔ قرآن عقیدے کے لیے کافی ہے، اور جتنی صحیح حدیث ہیں وہ اس کی تشریح ہیں، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو حدیث میں بھی متشابہات ہیں، جس طرح قرآن کی آیات میں متشابہات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ ہوتا ہے وہ متشابہات کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح حدیث کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے متشابہات رکھی ہیں، جس طرح وہ قبر کے اوپر ٹہنی لگا دی، یا کلام المیت علی الجنازہ، اس طرح کی اور بے شمار چیزیں ہیں جو انسان کی سمجھ سے باہر ہیں۔ تو بس اس کو اسی طرح رہنے دیجئے، اور قرآن کے عقیدے کو اوپر رکھیے، ہر چیز کو قرآن کے تابع کریں گے، تب یہ آپ ایمان عقیدے کے اوپر قائم رہ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور ان کے فتنے سے، بہت بڑا یہ فتنہ ہے منکرین حدیث کا، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو رد کرے اور عام مسلمانوں کو ان کے جال میں پھنسنے سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ غور و فکر کرو میرے بھائیوں، دین بالکل سادہ ہے، آسان ہے، اور اس سے ہٹ کر کوئی مسلک پرستی، کوئی یہ فرقہ پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جمہوریت کا نظام، یہ سارا مشرکانہ طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔